اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تفسیر کر رہے ہیں۔ 257 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 258 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ علم تر، کیا لم نہیں تر تم نے دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین الی طرف الذی وہ شخص جو حاج حجت بازی کی، جھگڑا کیا، لڑا، ابراہیم سے، فی ربہ فی میں بارے میں، رب ہی اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ ان کے آتا دی عطا کی، بخشی ہو اس کو، اللہ نے الملک ملک بادشاہت، کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی۔ اذ قال، اذ جب، قال کہا، ابراہیم نے، ربی رب یا ضمیر متکلم کی ہے، میرا رب، الذی وہ ہے جو، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور یمیت وہ مارتا ہے۔ قال اس نے کہا، انا میں، احیی میں زندہ کرتا ہوں، و امیت اور امیت میں مارتا ہوں۔ قال کہا ابراہیم نے، فإن اللہ پس ان بے شک اللہ یأتی لاتا ہے، لے آتا ہے، بشمس بے کو شمس سورج کو، من المشرق من سے مشرق کہ اللہ مشرق سے سورج کو لے کر آتے ہیں، فات بہا پس ایت لے آؤ، بہا بے سے، ہا اس کو، فات بہا تو اسے لے آؤ، من المغرب من سے مغرب، فبہت پس بہت حیران رہ گیا، مبہوت ہو گیا، الذی وہ جو کفر جس نے کفر کیا یعنی کافر، واللہ اور اللہ لا یہدی لا نہیں، یہدی ہدایت دیتا القوم الظالمین قوم لوگ، ظالمین ظلم کرنے والے، نا انصاف ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے، فی ربہ اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک کہ اسے اللہ نے دی تھی بادشاہت۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب کہا ابراہیم نے کہ میرا رب زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بشمس، کہا ابراہیم نے کہ پس بے شک اللہ لے کر آتا ہے سورج کو مشرق سے، من المشرق، فأت بہا من المغرب پس تو لے آ اسے مغرب سے، فبہت الذی کفر پس حیران رہ گیا وہ جس نے کفر کیا، تو کیا کہتے ہیں کہ ٹوٹ گئی کافر کی کمر۔ واللہ اور اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا ہے القوم الظالمین نا انصاف لوگوں کو۔ بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے۔ یہ سن کر کافر حیران رہ گیا، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود بادشاہ کا، کہ اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ نمرود بن کنعان بن سام بن نوح۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پڑ پوتے کا بیٹا تھا نمرود۔ اس کا پایہ تخت بابل میں تھا، بابل کا یہ بادشاہ تھا۔ اس کے نسب میں کچھ اختلاف بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ
حضرت نوح علیہ السلام سے اس کا نسب زیادہ لمبا چلتا ہو۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 ہوئے، یعنی پوری دنیا پر جو ہے سلطنت کرنے والے بادشاہ جو ہیں وہ 4 گزرے ہیں، جن میں 2 مسلمان تھے، مومن تھے، اور 2 کافر۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام، یہ حضرت سلیمان نے پوری دنیا پر بادشاہت کی، مشرق و مغرب پر۔ حضرت ذوالقرنین یہ بھی بادشاہ تھے کہ یہ بھی پوری دنیا پر جو ہے وہ سلطنت تھی ان کی۔ اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر، نمرود اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی اور وہ کافر تھا، بخت نصر اس کو بھی بادشاہت ملی، بڑے پائے کی بادشاہت، اس نے بھی کفر کیا۔ فرمان ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اسے نہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم سے وجود باری تعالیٰ میں مباحثہ کرنے لگا۔ یہ شخص خود اللہ ہونے کا مدعی تھا۔ نمرود خود کہتا تھا کہ میں اللہ ہوں، میں ہی جلاتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں، جیسا اس کے بعد فرعون نے بھی اپنے والوں میں دعویٰ کیا تھا۔ فرعون کی سلطنت تھوڑی سی تھی لیکن اس نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں اپنے سوا کسی کو تمہارا رب نہیں جانتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اس نے، چونکہ ایک مدت مدید اور عرصہ بعید سے یہ بادشاہ چلا آتا تھا، اس لیے دماغ میں رعونت اور انانیت آ گئی تھی، سرکشی اور تکبر، نخوت اور غرور طبیعت میں سما گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں 400 سال تک حکومت کرتا رہا تھا یہ نمرود کی حکومت 400 سال تک تھی۔ حضرت ابراہیم سے جب اس نے وجود باری تعالیٰ پر دلیل مانگی تو اس نے نیست سے ہیست اور ہیست سے نیست کرنے کی دلیل دی۔ یہ دلیل ایک بدیہی، بالکل روشن، سورج کی طرح روشن دلیل تھی کہ موجودات کا پہلے کچھ نہ ہونا، پھر مٹ جانا کھلی دلیل ہے موجود اور پیدا کرنے والے کے موجود ہونے کی، اور وہی اللہ ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی موجود ہے۔ نمرود نے جواباً کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر 2 شخصوں کو اس نے بلوایا جو واجب القتل تھے، ان کو سزا ملی ہوئی تھی، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا۔ اس نے بہت ہی لچر قسم کا جواب دیا تھا، بے معنی قسم کا، کہ دیکھیے کہ میں بھی چاہوں تو جس کو زندہ رکھوں، جس کو مار دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو صفات باری میں سے ایک صفت پیدا کرنے اور پھر نیست کر دینے کے بیان کی تھی۔ اس نے نہ تو انہیں پیدا کیا اور نہ ان کی اپنی موت و حیات پر اسے قدرت، لیکن جہلا کو بھڑکانے کے لیے اور اپنی علمیت جتانے کے لیے باوجود اپنی غلطی اور مباحثے کے اصول سے طریقہ فرار کو جانتے ہوئے صرف ایک بات بنا لی تھی اس نے۔ حضرت ابراہیم بھی سمجھ گئے کہ آپ نے جو ہے وہ کند ذہن کے سامنے ایسی دلیل پیش کر دی تو صورتاً اس کی مشابہت وہ کر نہیں سکتے تھے، چنانچہ فرمایا کہ جب تو پیدائش اور موت تک کا اختیار رکھتا ہے، اگر تو اتنا ہی علم والا ہے تو مخلوق پر تصرف تو تیرا پورا ہونا چاہیے۔ جو ساری مخلوق ہے، کائنات پوری جو چل رہی ہے، چاند ستارے، تو میرے اللہ نے یہ تصرف کیا ہے کہ سورج کو حکم دے دیا ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے نکلا کرے۔ اگر تم اتنے ہی فن خان ہو تو تم اسے حکم دو کہ وہ مغرب کی طرف سے نکل کر آ جائے۔ اس کا کوئی ظاہری ٹوٹا پھوٹا جواب بھی نہ اس سے بن پڑا اور وہ بے زبان ہو کر اپنی عاجزی کا معترف ہو گیا۔ پھر جو ہے اس کی حجت پوری ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی جو بحث ہے وہ ختم ہو گئی اور یہ چپ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم، اچھا اس کو یہ لمبی ساری ہے تو میں اس کو جو ہے تھوڑا سا کرتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس یہ آ گیا تھا، قحط سالی آ گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بادشاہ کے پاس غلہ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو اس نے غلہ لینے سے تو انکار کیا، الٹا حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ خود کو خدا کہلوا رہا ہے۔ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم کہ آگ سے نکلنے کے بعد یہ مناظرہ ہوا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وہاں سے نکلے، ہجرت کر کے آئے اپنی فیملی کو لے کر، تو پھر اس ظالم بادشاہ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ لوگ نمرود کے پاس جاتے تھے، غلہ لے آتے تھے۔ حضرت خلیل اللہ بھی گئے، وہاں یہ مناظرہ ہو گیا، بدبخت نے آپ کو غلہ نہ دیا، آپ خالی ہاتھ واپس آئے۔ گھر کے قریب پہنچ کر آپ نے دونوں بوریوں میں ریت بھر لی کہ گھر والے سمجھیں کچھ لے آئے۔ گھر آتے ہی بوریاں
बोरियां रख कर सो गए। आपकी बीवी साहिबा हज़रत सारा उठी, बोरियों को खोला तो देखा कि उम्दा अनाज से दोनों पुर हैं। खाना पका कर तैयार किया। आपकी भी आँख खुली अलैहिस्सलाम, देखा कि खाना तैयार है। पूछा अनाज कहाँ से आया? कहा 2 बोरियां जो आप भर कर लाए हैं उन्हीं में से ये अनाज निकाला था। आप समझ गए कि ये अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ से बरकत और उसकी रहमत है। कहते हैं कि इस वाक़े के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील होने का जो है वो लक़ब दिया था। उसके बाद हज़रत खलीलुल्लाह जो है वो खलील बने। तो उस नाहंजार बादशाह के पास तो अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता भेजा, उसने आकर उसे तौहीद की दावत दी, लेकिन उसने कबूल ना की। दोबारा दावत दी, फिर तीसरी मरतबा उसे अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन ये मुनकिर ही रहा। इस बार बार के इनकार के बाद फ़रिश्ते ने उससे कहा, अच्छा तू अपना लश्कर तैयार कर, मैं भी अपना लश्कर ले आता हूँ। नमरूद ने बड़ा भारी लश्कर तैयार किया और ज़बरदस्त फ़ौज को लेकर सूरज निकलने के मैदान में आ डटा। बहुत बड़े मैदान में जमा हो गए। इधर अल्लाह ताला ने मच्छरों का एक दरवाज़ा खोल दिया। बड़े बड़े मच्छर उस कसरत से आए कि लोगों को सूरज भी नज़र ना आता था। अल्लाह की ये फ़ौज नमरूदियों पर गिरी और थोड़ी ही देर में उनका खून तो क्या, उनका गोश्त पोस्त सब खा गई। वो सारे के सारे यहीं हलाक हो गए। हड्डियों का ढांचा बाकी रह गया। उन्हीं मच्छरों में से एक नमरूद के नथने में, नाक में घुस गया था और 400 साल तक उसका दिमाग चाटता रहा। ऐसे अजाब में वो रहा कि उससे मौत हज़ारों दर्जे बेहतर थी। ऐसे अल्लाह ताला ने उसे तकलीफ़ दी थी। अपना सर दीवारों और पत्थरों पर मारता फिरता था, हथौड़ों से कुचलवाता था। यूं ही रींग रींग कर बदनसीब ने हलाकत पाई थी। आज़ना बिल्लाह। अल्लाह ताला महफूज रखे, अल्लाह ताला पनाह में रखे। ये होता है अंजाम। अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता ना इंसाफ लोगों को। जो इंसाफ से काम नहीं लेते हैं उनका अंजाम बहुत ही बुरा होता है, चाहे कितनी ही बड़ी बादशाहत ही अल्लाह ताला उनको ना दे। लेकिन जब अल्लाह ताला के कवानीन से वो लड़ने लगें, जब वो हुज्जतबाजी करने लगें, जो अब अल्लाह ताला के सामने डट जाएं, तो फिर अंजाम बहुत ही बुरा हुआ करता है। अल्लाह ताला को माफ़ फरमाए। ये वाक़या था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और नमरूद का वाक़या सुनते हुए आए हो। सही जो है वो इब्न कसीर में ये मौजूद है। तफसीलन हो सकता है कि और किताबों में मौजूद हो, लेकिन इस तरह से था। मेरे पढ़ाने में, आपके पढ़ने में, मेरे समझाने में, आपके समझने में कोई गलती, ख़ता, भूल चूक हो गई हो तो मैं अल्लाह के हुजूर में तौबा करती हूँ और माफ़ी की ख्वाहिशगार हूँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।